یہ کہانی ہے تسلیم و رضا کے اس عظیم پیکر کی جسے اللہ رب العزت نے خلیل یعنی اپنے دوست کے لقب سے نوازا۔ آگ کے شعلوں سے لے کر لخت جگر، وہ لخت جگر جو کئی مدتوں کے بعد دعاؤں سے ملا تھا، اس کی قربانی تک، ان کی زندگی ہر قدم پر ایمان کی ایک بے مثال آزمائش تھی۔ چلیے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ داستان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل یقین کیسے ویرانوں کو آباد کر سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمرود اور اس کی آرمی کے ہلاک ہونے کے بعد، جس کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ وہ انہیں دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اگرچہ آپ اس پر پورا ایمان رکھتے تھے، کیونکہ آپ نے جب نمرود سے مقابلہ کیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو آپ کو کامل یقین تھا، لیکن اپنے دل کو یقینی دلائل سے مطمئن کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر سمندر کے قریب سے ہوا تو آپ نے ساحل پر ایک جانور کا لاشا پڑا ہوا دیکھا۔ جب لہریں تیز ہوتی تو وہ اسے خشکی کی طرف ڈھکیل دیتی اور درندے اس میں سے کھاتے۔ جب درندے چلے جاتے تو پرندے آ کر اس میں سے کھاتے اور پھر اڑ جاتے۔ پھر جب لہریں اس لاشے کو واپس سمندر میں کھینچ لیتی تو مچھلیاں اور دوسرے سمندری مخلوق اس سے کھاتی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور وہی سوال کیا، تاکہ جس طرح انہوں نے جسم کے حصوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا کہ درندے کھا کر کے چلے گئے، پرندوں نے کھایا، سمندر کی مخلوق نے کھایا، اسی طرح انہیں جڑتا ہوا دیکھ کر ان کے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ اس موقع پر ایک بہت بڑا اور زبردست معجزہ رونما ہوا جو اس عظیم نبی کی سچائی اور ان کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کی دلیل تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 4 پرندے لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے ایک لال مرغ، ایک سفید کبوتر، ایک ہرا مور اور ایک کالا کوا لیا۔ پھر آپ نے ان سب کو ذبح کیا، اس کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت کو خون اور پروں کے ساتھ آپس میں ملا دیا تاکہ منظر اور بھی حیرت انگیز ہو جائے۔ اس عجیب و غریب گوشت کی مکسنگ کے حصوں کو 7 پہاڑوں پر بانٹ دیا اور خود ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ ان ٹکڑوں کو دیکھ سکتے تھے اور ان پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ ٹکڑے ہوا میں اڑنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے لگے کہ پر سے پر، خون سے خون اور گوشت سے گوشت جڑ رہا ہے اور ہر پرندے کے ٹکڑے ایک دوسرے سے بالکل ٹھیک جڑتے جا رہے ہیں۔ یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے جڑتے گئے اور ترتیب پاتے گئے، یہاں تک کہ ہر پرندہ اپنی اصل جسم کی صورت میں کھڑا ہو گیا، لیکن بغیر سر کے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ منظر اور بھی زیادہ واضح اور پر اثر ہو، جیسا انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ ان میں روح لوٹ آئی اور وہ اللہ کی قدرت سے تیزی سے آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر پرندہ آتا اور اپنا سر لینے کی کوشش کرتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ جب آپ کسی پرندے کو اس کے اپنے سر کی بجائے دوسرا سر دیتے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا، اور جب آپ اسے اسی کا اپنا سر پیش کرتے وہ اللہ کی قدرت سے فوراً اس کے باقی جسم کے ساتھ جڑ جاتا۔ پھر وہ پرندے اللہ رب العزت کے حکم سے پہلے کی طرح اڑنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم مرتبے والے نبیوں میں سے ایک نبی کے لیے یہ بڑا معجزہ پورا ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور قصہ بھی ہے جو کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے، لیکن اس مرتبہ یہ قصہ انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کے ساتھ تھا۔ فرشتے آپ کے پاس مہمان بن کر بشارت دینے آئے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے، چاہے وہ انہیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ آپ نے جلدی سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ایک بچڑا ذبح کر کے لائے۔ جب فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا اور ان کے بارے میں شک ہوا، وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟
تب انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں جن پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہونا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس بارے میں بحث کی، کیونکہ ان میں لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ بھی تھے جو مومن تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اس مبارک ملاقات میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالی انہیں حضرت اسحاق عطا فرمائے گا، حالانکہ وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر آپ نے قوم لوط کے بارے میں ان سے دوبارہ بحث کی، لیکن فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور معاملہ طے ہو چکا ہے۔ اپنی قوم کے کفر اور گمراہی پر اصرار کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حران میں ٹھہرے، وہاں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے۔ وہاں انہوں نے کچھ عرصے قیام کیا، لیکن اس علاقے میں قحط پڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مصر چلے گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت عورت جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ تھی، جب اس کو ان کی آمد کا علم ہوا تو اس نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا تاکہ ان سے شادی کر سکے۔ یہ ظالم بادشاہ زبردستی مردوں کی بیویاں چھین لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ ان کی بہن ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن سے مراد بہن فی الاسلام ہے، یعنی کہ مسلمہ بہن ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو چھونے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ پتھر کے ہو گئے۔ اس نے حضرت سارہ سے دعا کرنے کو کہا تاکہ اس کے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور ہاتھ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی۔ جب اس کے ہاتھ دوبارہ پتھر کے ہو گئے تو اس نے پھر حضرت سارہ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ کی دعا سے اس کے ہاتھ پھر ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت سارہ کو ایک باندی ہدیہ کی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے شادی کی تھی، لیکن ان سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ نے اپنی مصری باندی ہاجرہ انہیں دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش شام میں بیت المقدس کے قریب ہبرون نامی گاؤں میں ہوئی، لیکن جب حضرت سارہ نے اپنے شوہر کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھی تو انہیں دکھ ہوا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر کسی دور جگہ چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی بات مانی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان پر وحی نازل کی اور انہیں ایسا کرنے کو کہا، اور اس جگہ کی بھی نشاندہی کی جہاں انہیں حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے جانا تھا۔ آپ انہیں لے کر جنوب کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک خشک وادی میں پہنچے جہاں نہ کوئی کھیتی تھی، نہ جانور، نہ پانی، نہ ہی درخت، یعنی وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا اور ان کے پاس تھوڑا سا کھانا اور پانی رکھ کر واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے چل پڑی اور بار بار پکارنے لگی، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ہماری حفاظت کرے گا؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں اپنے سر کو ہلایا۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ رب العزت ہی ہمیں کھلائے گا، پلائے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ اور یہ وادی جس وادی میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اترے تھے وہ مکہ مکرمہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بنجر پڑی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ہاجرہ وہ پانی پیتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے اور اپنے بیٹے کو دودھ پلا دی تھی، لیکن جلد ہی پانی ختم ہو گیا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو بھوکا اور پیاسا دیکھ کر بے چین ہو گئیں۔ انہوں نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر وادی میں دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ لیکن جب کوئی نظر نہ آیا وہ صفا سے اتری اور جب وادی کے نچلے حصے میں پہنچی تو اپنا کپڑا اٹھا کر تیزی سے دوڑنے لگی، یہاں تک کہ وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ وہاں سے بھی انہوں نے دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔
انہوں نے ایسا 7 مرتبہ کیا۔ یہی حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اصل ہے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، جنہوں نے اپنا پر زمین پر مارا تو پانی نکل آیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی جمع کرنے لگی، جبکہ چشمہ ابلتا رہا۔ یہ زمزم کا پانی تھا۔ انہوں نے خود پیا اور اپنے بیٹے کو پلایا۔ اس طرح مسلم قوم کو زمزم کا پانی ملا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبیوں کا خواب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی کہ وہ اپنے اس عزیز بیٹے کو ذبح کریں جو ان کی پہلی اولاد تھی اور بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد ملی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ اس پر آسانی ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا، اے میرے ابا، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے رب کے حکم کو مانا اور اپنے والد کے فرما بردار رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف کیا تاکہ ذبح کا عمل نہ دیکھ سکیں اور ان پر آسانی ہو، اور بیٹے نے کلمہ پڑھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی تو وہ کاٹ نہ سکی۔ تب اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ یہ ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک بڑا جانور یعنی کہ مینڈا فدیے میں دیا، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اصل میں عربی نہیں بولتے تھے بلکہ آرامی یا عبرانی زبان بولتے تھے، لیکن جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ مکہ منتقل ہوئے تو جرہم اور دیگر قبائل جو اصل عرب تھے، جو قحطان کی اولاد میں سے تھے اور یمن سے ہجرت کر کے وہ مکہ آ کر کے بسے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان قبائل کے ساتھ گھل مل گئے اور ان سے عربی زبان سیکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 14 سال کی عمر میں فصیح عربی بولی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہونے اور اسے تربیت دینے والے بھی پہلے شخص۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلی کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ کچھ عرصے بعد ان کی والدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں حجاز میں دفن کیا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آئے لیکن وہ وہاں نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے ان کے حالات پوچھے تو ان کی بیوی نے تنگی کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، جب اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دے رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور انہیں ان کے گھر واپس بھیج دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلے کی ہی ایک دوسری عورت سے شادی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے اور ان کی بیوی سے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور حضرت اسماعیل کی بیوی سے کہا کہ اسماعیل کو کہنا اپنی چوکھٹ کو قائم رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، وہ شخص جو ہمارے گھر آئے تھے وہ میرے والد تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان پر وسعت نازل فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دوسری بیوی سے 12 بیٹے عطا کیے۔ آپ ہی کی نسل سے عرب مستعربہ یعنی عدنانی عرب نکلے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتے عدنان کے اولاد سے ہیں، اور پھر انہی کی نسل سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل زمزم کے قریب تیر بنا رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ ان کی طرف دوڑ پڑے اور باپ بیٹے نے محبت کا اظہار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے کہا، جی ہاں، میں مدد کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے مقدس گھر کی تعمیر کریں تاکہ وہ زمین پر توحید کی علامت اور عبادت کا مرکز بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا
کہ اللہ نے مجھے اس ٹیلے پر اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ باپ بیٹے نے مل کر یہ مشکل کام شروع کیا۔ وہ آس پاس کے پہاڑوں سے پتھر لے آئے، مٹی جمع کی، گارا بنانے کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے۔ ہر روز وہ ایک تہ بناتے، اگلے دن دوسری۔ ہر روز عمارت بلند ہوتی جاتی۔ وہ دونوں بیت اللہ کا طواف کرتے اور دعا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مولا ہمارے نیک اعمالوں کو قبول فرما، یقیناً تو ہی سننے والا اور علم والا ہے۔ جب عمارت 8 میٹر بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کونے میں ایک خالی جگہ دیکھی۔ اس رات آسمان سے ایک شہاب ثاقب گرا، ایک چمکتا ستارہ گرا۔ صبح ابراہیم پہاڑ پر گئے تو ان کی نظر ایک برف جیسے سفید پتھر پر پڑی۔ وہ اسے اٹھا لائے اور اس خالی جگہ پر اس پتھر کو رکھ دیا، اور یہی پتھر حجر اسود تھا۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جو زمین پر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنا پہلا گھر تھا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کی اولاد میں سے ایک مسلمان امت پیدا کرے جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عربوں میں ایک توحید پرست امت پیدا کی جن کو حنفا کہا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش تک یہ لوگ موجود تھے جو بتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وہ دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انہی کی نسل میں سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال 175 سال کی عمر میں ہوا۔ کچھ روایات کے مطابق جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر تقریباً 200 سال تھی۔ ان کے بیٹوں اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں دفن کیا، اور آپ کو آپ کی بیوی حضرت سارہ کے پاس ہی دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو ملک الموت کو ایک بوڑھے شخص کی صورت میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا جب وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ وہ بوڑھا شخص لقمہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا تو کبھی آنکھ میں کبھی ناک میں ڈال لیتا، پھر کہیں جا کر منہ میں ڈال پاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہ کی جائے جب تک وہ خود موت نہ مانگے۔ آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا، اے شیخ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اے ابراہیم یہ بڑھاپا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے حضرت ابراہیم کی عمر سے 2 سال زیادہ بتائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے اور اس حالت تک پہنچنے میں صرف 2 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تب اس بوڑھے فرشتے نے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور اس طرح آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ پھر اس کے کچھ دنوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ ان کی بیٹی کی شادی ان کے بھتیجے عیس بن اسحاق سے کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ رومی انہی کی نسل سے ہیں۔ وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس حجر حطیم میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 137 سال تھی، اور اس طرح اللہ رب العزت کے 2 عظیم نبیوں کا قصہ پورا ہوا۔ یہ اللہ ہمیں وہ علم سکھا جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس سے ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔